إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی شکر تے احسان ہویا۔ اللہ تعالیٰ سن مسلمان گھرانیاں پیدا کیتا، ادھے واسطے نہ اسی اللہ تعالیٰ کو کوئی دعا منگی، اللہ تعالیٰ بغیر منگے ہی سن مسلمان گھرانیاں پیدا کیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دا ساڈے اتے بڑا ہی فضل تے احسان۔ اس تو بڑا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سن اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پیدا کیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ دا اس تو بڑا احسان۔ اللہ تعالیٰ تے احسانات دا جتنا بھی شکر کیتا جائے گھٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرا شکر کر سو میں تن ہور دے سو۔ اللہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرن والیاں واسطے انعام دا تے بڑھوتری دا وعدہ ہے۔ میرا شکر کر سو میں اپنی نعمتاں دی بارش تواڈے تے کر سو۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر نہ شکری کر سو نہ شکرے بن سو، بس یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری لاٹھی بڑی آواز ہے۔ اگر نہ شکری کر سو تو جڑی نعمتاں ملیاں ہوئی ہیں وہ میں لے لا سو۔ اس واسطے بندے نو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دی ہور نعمتاں بھی سانو مل جان۔ تمہیں معلوم ہے ہم بقرہ عید گزری، اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عیداں عطا کیتیاں، ایک عید الفطر تے ایک عید الاضحیٰ، جڑی گزشتہ ہوں گزری عید الاضحیٰ۔ اسی قربانیاں کیتیاں، اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی شکر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سان اس چیز کی توفیق دیتی اور اسی سنت ابراہیمی نو زندہ کیتا، جی میں انہاں قربانی کیتی، قربانی کرن واسطے تے لے گیا اپنے پتر اسماعیل نو، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ امتحان لینا آئی، جو ہی چھری چلانا شروع کیتی تو جبرائیل علیہ السلام فوراً اتو مینڈا لے کے آ گئے، پتر نو کڑ لیا تے مینڈ نو تھلے رکھ چھڑیا تے مینڈا ذبح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینا ہی اللہ تعالیٰ دے پاس کرایا
اس تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی شکر ادا کیتا اور اپنے امتحان پاس ہو۔ قربانی دے دن گزر کے قربانی دے دن اسی اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر کیتا، اسی 5 ٹائم کی نمازاں پڑھیاں۔ قربانی گزر گئی تے قربانی تو بعد بھی جڑے اللہ تعالیٰ دے پہلے آکام ہن بھی ہوئی کوئی آکام تبدیل چینج نہیں ہو۔ جی پہلے 5 نماز اسی پڑھتے رہے، جی رمضان المبارک اسی پڑھتے رہے پابندی دے نال، وہ صرف رمضان واسطے نہیں، پورے سال واسطے۔ حضور فرمایا کہ جڑی نماز ہے نا یہ دین دا ستون ہے۔ جی تسی کوئی عمارت پاؤ چھت پاؤ نا وہ تھلے تسی پلر پاندے ہو، ستون پاندے ہو۔ حضور فرمایا این جی نماز دین دا پلر تے ستون ہے۔ جس اے ستون بنا لیا گویا اس اپنی چھت نو اپنے دین نو بنا لیا، قائم کر لیا۔ تے جس اس ستون نو قائم نہیں کیتا، ستون نو ڈھا چھڑیا یا بنا کے ڈھا چھڑیا یا ناقص بنایا، حضور فرمایا اس اپنے دین نو ہی ڈھا چھڑیا۔ تب پتہ چلا سارے دین دی بنیاد اے نماز۔ نماز پڑھساں سارا دین مکمل ہے، نماز تو علاوہ سارا دین مکمل نہیں۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھڑ دیتی وہ قریب ہے کہ بندہ کافر ہو۔ اتنی سخت وعید ہے نماز چھڈن سے۔ آج دیکھ لو سارے مسلمانوں دا حال کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے۔ 10% پڑھتے ہو سن 100 10 بندے، باقیاں نمازاں نہیں پڑھی، انہاں دا ذمہ وار کون ہے؟ اسی۔ ساڈے ذمے لوگاں دعوت دینا کہ آؤ جی نماز پڑھو، اللہ دا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 ٹائم دہاڑے اعلان کراندے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ یار نماز پڑھو، لیکن ایسا کوئی نہ ہو۔ تو ہم کوئی MPA بلا لے، تسی بڑا ساج دھج کے بہنا بھائی MPA میں بلا رہا تو میں جانا ہے۔ ہوں جڑا بادشاہ دا بادشاہ ہے وہ تو دیہڑے 5 باری بلانا پیا، تسی ٹس تو مس نہیں۔ بڑی فکر والی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا حکم نماز دا حکم ہے، اسی ادھر کتنی سستی کرتے ہیں۔ جتنی سستی کر سکے سستی آندی راسی ایک داڑا سی جمعہ بھی گیا تو عیداں بھی گئی۔ بعض بندے ایسے بھی ہیں جڑی عیداں ہی نہیں پڑھتے، بعض ایسے ہیں جڑے جمعے بھی نہیں پڑھتے۔ حدیث چاہتا ہے کہ جڑے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے وہ بندہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ اس واسطے سن اپنی نماز دی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا میں تھوڑے سامنے عرض کیتا کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دا شاکر اور صابر بن کے رہنا چاہیے۔ جڑے بھی مشکل حالات آ جاون یا اللہ تیرا شکر۔ ایک بزرگاں دا واقعہ ہوتا ہے کہ انہاں دا کوئی سامان تجارت آ رہا آئی سمندر کشتی دے اتنے، کسی نے آ کے خبر دیتی جی تہاڈا جڑا مال ہے نا وہ ہلاک ہو گیا، سمندر طوفان آیا، کشتی ڈوب گئی، تہاڈا مال بھی ڈوب گیا، تہاڈا مال سارا ہلاک ہو گیا، بابا سارا مال ہے۔ انہاں کی آخیا جی یا اللہ تیرا شکر، بندہ ٹر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ وقت آیا، اس آخیا جڑی وہ پہلے خبر میں تو دیتی آئی وہ جھوٹھی ہے، کسی جھوٹی خبر پھیلائی آئی، اصل خبر ہے کہ کشتی بچ گئی ہے، مال بھی بچ گیا ہے، تہاڈا نقصان کوئی نہیں آیا۔ انہاں وقت بھی آخیا یا اللہ تیرا شکر۔ وہ بندہ بڑا حیران ہویا، بھائی تہاڈا نقصان دی میں تمہیں خبر دیتی تسی تاں بھی آخیا یا اللہ تیرا شکر ہے، تے تہاڈا فائدہ ہویا تہاڈا نقصان نہیں ہویا تاں بھی تسی آخیا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تسی میرا شکر ادا کرتے رہو تو میں تمہیں ہور دے سکوں۔ اگر میرا مال ضائع ہو گیا تو وہ اللہ دا ہی، میرا تو اتنے کچھ بھی نہیں، 2 گز زمین ہے میری بس، وہ میں ملنی تو کفن ملنا بس، اور میرا اتنے کی سارا کچھ اتنے چھڑ بینا۔ اللہ تعالیٰ جڑا من دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دا ہی آئی، اللہ تعالیٰ لے لیا، اللہ دا شکر ہے، اللہ اور دے سی۔ جے اگر وہ بچ گیا تو بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ہے۔ تو انہوں نے سبق دیتا کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ بندے نو اللہ تعالیٰ دی اور نعمتاں لبھدیاں رہن۔ اج کل بندے بڑے ویکھن نہ شکرے، اسی ہن دکان تے ہوندے ہیں، اپنی دکان ہے اتنے بازار ویکھن نو آندا جس دھڑے لوگوں دا کام نہ ہوئے، تو کاک شاک نہ ہو،
یار اج کام کوئی نہیں جا پتہ نہیں کی ہو گیا یار اللہ دی بڑی ناشکری کر دے یار پتہ نہیں کی ہو گیا جس جڑے کام ہوئے وقت بڑے خوش ہے اج کام میں اج کام میں اج کام میں اسی نو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ کہ جدوں میں انسان نو آزماواں کیویں کچھ دے کے انہوں میں کچھ دیندا نعمتاں عطا کردا وَنَعَّمَهُ نعمتاں دی بارش کردا فَأَكْرَمَهُ مزید اکرام کردا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو میری بڑی تعریفاں کردا کہ میرے رب میں بہت دیتا ہے میرا بڑا شکر گزار بن جاتا ہے لیکن وہی بندہ وہ عمل انسان اذا ما ابتلاه ربه کہ جب اللہ تعالیٰ انہوں آزمائے اور وہ کول مال لے لے وہ نقصان ہو جاوے وَتَدَا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ میرا تو بڑا نقصان ہو میری نہ شکری کرنے لگ جاتا اے انسان ہے کہ فائدہ ملیا تو شکر نقصان ہویا تو نہ شکری اللہ تعالیٰ سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر تہاڈا نقصان ہوئے یا تہاڈا فائدہ ہوئے تسی ہر ٹائم میرا شکر ادا کرنا ہے میں تو بندوں دے کے بھی آزمانا تو تہاڈے کو لے کے بھی آزمانا اس واسطے سن ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے شکر گزار بڑھسا اللہ کی نعمت ساڑھے اتنے بارش ہر وقت ہوں وے لو گرمی کتنی پی رہی یہ بھی اللہ تعالیٰ دے موسم سردی گرمی خزاں بہار اللہ تعالیٰ قدرت کا نظام چلایا ہے بعض علاقے ایسے ہیں جتنے گرمی بالکل آتی نہیں جتنے سورج ہی نہیں طلوع ہوتا بعض علاقے ایسے ہیں جتنے گرمی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہر بندہ گرمی جتنی بھی ہے بعض بندے نے شکر ویکھے ہیں کہ اور اتنی گرمی پی رہی یار کی یار تو اے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یا اللہ جو ہے تیری طرف ہے اسی تے راضی ہیں اسی ناراض نہیں ہیں جو تو اللہ تو راضی ہو جائے سو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جائے سو اس واسطے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کی جائے نہ شکری والا پہلو اختیار نہ کیا جائے اور دوسرا نماز کے بارے میں تھوڑے سامنے گل کی کہ نماز پڑھ سو اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگی سکون لے کے آسو نماز پڑھن کا ایک اپنا ہی لطف ہے اپنا ہی مزہ ہے جڑے بندے نماز دے عادی ہیں نا 5 ٹائم دی نماز پڑھتے ہیں جب انہوں کو نماز رہ جائے نا انہوں کو پوچھو انہوں نے ایک بےچینی جی بن یار نماز رہ گئی تو نماز پڑھن نال جڑا دل نو سکون ملتا ہے نا اللہ کا ذکر ہے جڑا سکون ملتا وہ دنیا دی اور کسی شے مال دولت نہیں اللہ فرمایا الا سنو سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب میرے ذکر ہے تھوڑے دلاں دا اطمینان میرا ذکر کر سو نماز پڑھ سو تھوڑے دلاں سکون پیدا ہو جاسی بے سکونی گھروں ختم ہو جاسی اس واسطے اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا حکم نماز دا ہے انہوں اسی پہلے پورا کرنا خوشی ہے غمی ہے جیسے بھی حالات ہیں اسی نماز نہیں چھڑنی ادا آج سارے عزم کرو انشاءاللہ اسی 5 ٹائم کی پکی نماز پڑھنے کوئی نماز چھڑنی نہیں انشاءاللہ جیسے بھی حالات آ اللہ تعالیٰ فرمایا حضور فرمایا کہ جڑا بندہ 5 ٹائم کی نماز باقاعدگی دے نال پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 5 انعام دینا 5 ایک دنیا 4 مرن تو بعد دنیا سارے نال بڑا ساڈا کیڑا مسئلہ ہے کھان پین کا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جڑا 5 ٹائم کی نماز پڑھ سی میں وہ رزق کی تنگی ختم کر دی سارے نال بڑا جڑا ساڈا مسئلہ ہے ہر کوئی مال دے پیچھے میں اتنا مل جائے مال ہو جائے ہرس ختم نہیں ہوندی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا 5 ٹائم کی نماز پابندی نال پڑھ سی میں وہ رزق کی تنگی ختم کر دی ہوں اپنے خزانے چ دے سا تو نماز کی وجہ تو بندے کی جڑی سارے نال وڈی مشکل ہے سارے نال وڈا کام ہے اور نماز کی برکت نال بندے دا حال ہوگا دوسرا انعام مرن تو بعد قبر دے وچ خدا جڑا ہے منکر نکیر وہ آسن اور منکر نکیر اچھی شکل ہے آسن بری شکل ہے نہ آسن وہ تو قبر دا عذاب ہٹا دے سن یہ دوسرا انعام قبر دا عذاب ہٹ جاسی قبر دا عذاب اتنا سخت ہے کہ زور فرمایا کہ جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا مثال طور پہ جس بندے فجر دی نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ قبر دے وچ ایک ایسا سپ مسلط کر سن ایڈا وڈا اژدہا جڑا ایک واری ڈنگ مارسی اور 70 ہاتھ زمین دے اندر ٹر گیا سی بندہ اتنا سخت ہو سپ ہونا
یہ صرف ایک مثال ہے قبر کے عذاب، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ حضور فرمایا کہ قبر اتنی تنگ ہو ویسی کہ پسلیاں دوجے دے وچ گھس ویسی، اتنا سخت عذاب ہے قبر دا، وہ تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اج دنیا دی اگ تسی ویکھ لو، گرمی ویکھ لو، گرمی نہیں برداشت ہوندی، بندے کو دھوپ وچ کھلو جاوے تو نہیں برداشت ہوندی، وہ قبر دا عذاب کیویں برداشت ہوسی؟ لیکن اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی کوئی مسئلہ نہیں، دنیا دے کام سارے ہو رہے ہیں، اللہ دا حکم ساڈے کول پورا نہیں ہوندا، اس واسطے نماز دی پابندی پوری کرنی۔ تو پہلا انعام کی اللہ تعالیٰ دنیا رزق دی تنگی دور کر دے سن، دوسرا انعام کی قبر دا عذاب ہٹ جاسی، جس تو حضور بھی پناہ منگی کہ اللہ میں قبر دے عذاب تو بچا، قبر دے عذاب تو بچن واسطے حضور فرمایا کہ سورت ملک پڑھی کرو، 29 پارہ پہلی سورت ملک ہے، تقریباً 2.5 صفحے نہیں، وہ پڑھی کرو۔ حضور فرمایا جڑا سورت ملک پڑھ سی وہ قبر دا عذاب ہٹ گیا سی۔ اور اسی طرح قبر دا عذاب ڈھیر کنوں ہوندا ہے جڑا بندہ پیشاب دے چھیٹیاں تو نہیں بنتا، پیشاب چھڑکاں تو نہیں بچتا، حضور فرمایا انہوں بھی ڈھیر عذاب ہوندا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضور جا رہے ہیں صحابہ دے نال، چند قبراں تے گزر ہویا، حضور فرمایا انہوں عذاب ہو رہا ہے، قبر والے نہیں جڑے انہوں عذاب ہو رہا ہے، انہوں عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ تو نہیں ہو رہا، بالکل چھوٹے جے گناہ کی وجہ تو ہو رہا ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیڑے انہاں گناہ کیتے ہیں چھوٹے جے پھر بھی انہوں عذاب ہو رہا ہے؟ حضور فرمایا اے پیشاب دی چھینٹا تو نہ بچدے، عذاب دی چھینٹا تو بچنا یہ بڑا ضروری ہے۔ جڑا بندہ عذاب دی چھینٹا تو نہیں بچتا، حضور فرمایا انہوں قبر دا عذاب ہوتا ہے۔ اس واسطے پیشاب دی آج کل بچے تسی ویکھ لو انہیں کھلوتے کھلوتے گلی چ کدائیں پانی پیشاب کر چھٹی تو چھینٹا پہ ویندیاں، اس تو بچیاں نوں روکیا جائے گا تو انہوں نے بہا کے پیشاب کرایا جائے، کھلو کے کرسن تو چھٹا پوسن، بہا کے لیٹرین دے وچ انہوں نے پیشاب کرایا جائے تاکہ اور انہوں نے دسیا جائے کہ پیشاب تے چھٹا تو بچنا ہے، نالے اس دی وجہ تو جنات تو بھی محفوظ بندہ رہا۔ اس واسطے قبر دے عذاب تو بچن واسطے سورت ملک پڑھنی ہے تے پیشاب تے چھٹیاں تو بچنا ہے۔ نمبر 3، حضور فرمایا جڑا بندہ پوائنٹ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھ سی انہوں ادا نامہ اعمال سجے ہاتھ سی، سجے ہاتھ دائیں ہاتھ، یہ علامت ہو سی یہ بندہ کامیاب ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ سجے ہاتھ جنہوں نامہ اعمال مل سی نا وہ نعرہ لا سی، ہاں اے نعرہ لا سی، قرآن فرماندا ہے فیقولوا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اوے اڑاؤ اے میری کتاب پڑھو اور میں کامیاب ہو گیا، وہ نعرے ماردا رہا جی خوش بندہ پاگل نہیں ہوویندا، انہوں نعرے مار سی ویکھو یار میری کتاب پڑھو میں تے اج کامیاب ہو گیا۔ فیقولوا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آج آ جاؤ سارے میری کتاب پڑھو، میں اللہ دے حکم دے مطابق زندگی گزاری، میں پائیں ٹائم دی نماز پڑھی، اللہ اج میں کامیاب کر سکوں۔ کامیابی حقیقی تے ہوئے، اج کل بندہ دنیا چ مال شال مل جاوے تو بندہ سمجھدا میں کامیاب ہاں، اے عارضی کامیابی، یہ حقیقی کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی ہوئے جڑی آخرت چ ملنی۔ حضور نے فرمایا کہ جڑا جنت داخل ہو گیا حقیقی کامیاب وہ بندہ، تے جڑا دوزخ وچ گیا حقیقی نقصان وہ نقصان، تو انہوں نامہ اعمال دائیں ہاتھ چ مل سی، اور خوشی دے مارا سارے وکھاندا پرسیا دے اے پڑھ اوے اج اے پڑھ اے وے کی ہوگی کمال ہوگی میں اج کامیاب ہو۔ اس دے برعکس جڑا اللہ دے احکامات نو نہ منسی ادا نامہ اعمال اودے کھبے ہاتھ وچ منسی، اور کھبے ہاتھ وچ کیویں پچھوں کنڈ دے وچوں فرشتہ ہاتھ پا کے اودے کھبے ہاتھ وچ منسی، کتنی تکلیف ہو سی انہوں نامہ اعمال پڑھ دے کھبے ہاتھ وچ، وہ وقت افسوس کر سی ہائے افسوس کہ میں نماز پڑھ لینا، میں اللہ تعالیٰ دے حکماں نو مان لینا تے اج میں بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ وچ مل ویندا۔ اے اصل ناکامی، دنیا دی ناکامی اے عارضی ناکامی ہے، مال دا نقصان عارضی نقصان ہے، حقیقی جڑا نقصان ہے وہ ہے کہ نامہ اعمال انہوں کھبے ہاتھ وچ مل، نامہ اعمال دا سجے ہاتھ وچ مل جانا حقیقی کامیابی، نامہ اعمال دا کھبے ہاتھ وچ مل جانا حقیقی ناکامی۔ فیقول یا لیتنی کنت ترابا، اس دڑے تے کافر بھی اسن کاش میں مٹی ہو جاواں کہ میرے کو عذاب نہیں جلیا جاتا، اج تہاڈے کول دھوپ نہیں جلی جاندی،
جڑی جہنم دی اگ ہے، قبر دا عذاب ہے، اللہ سان سارے نو بچاوے، وہ کیویں جلی جان؟ دنیا دی اگ ویکھ لو تے جہنم دی اگ ویکھ لو۔ اے ہو گئے کتنے انعام ہو گئے جی۔ پہلا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ رزق دی تنگی ختم ہو جاسی، دوسرا قبر دا عذاب ادا ہٹ جاسی، تیسرا نامہ اعمال دے سجا تک ملسی، چوتھا حضور فرمایا کہ پل صراط تو پلک جھپکنے دے برابر ہو گزر جاسی۔ پل صراط ہن کنی حدیث چاہتا ہے کہ وہ 1500 سال دا راہ، 1500 سال پل صراط، 500 سال چڑھائی، 500 سال سیدھا، 500 سال تھلے، اے پل صراط ہے۔ وال نالو ڈھیر بریک، تلوار نالو ڈھیر تیز، ہن دسو تے کون ٹرسو؟ ٹر سکتا ہے؟ گمان ہی نہیں بندے نو آندا ہوئے کیویں ادھر تے ٹرسن۔ لیکن حضور فرمایا جڑا 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھ سی، حضور فرمایا کہ او بندہ پلک جھپکنے دے برابر او 1500 سال دا سفر طے کر لے سی۔ پلک جھپکی چال بھائی اگا نکل گئی۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دا احسان ہے کہ وہ پل صراط ہے بھی جہنم دے اوتے، کافر وہ کٹی کٹی کے جہنم دے ڈھنگ دے سن، اللہ بچائے سن۔ تو حضور فرمایا کہ او بندہ پلک جھپکنے دی برابر گزر جاسی۔ بعض بندے ایسے ہو سن جڑی بجلی دی تیزی نال گزر جاسی، بعض تھوڑے اس نال مٹھے، تھوڑے اس نال مٹھے، اے اعمال دے اعتبار نال ہو سی، جہاں جتنے اعمال اچھے اتنا جلدی گزر ویسے۔ اللہ تعالیٰ دا احکام من کے زندگی گزار سو تے تسی بھی پل صراط تو پلک جھپکنے دے برابر گزر سو۔ کتنے انعام ہو گئے جی؟ 4۔ پہلا رزق دی تنگی اللہ تعالیٰ ختم کر دے سن، دوسرا قبر دا عذاب ہٹا دے سن، تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ دے سن، چوتھا اللہ تعالیٰ پل صراط تو پلک جھپکنے دے برابر انہوں پل صراط تو گزار دے سن، تے پنجواں تے سانال وڈا انعام اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب تو جنت دا جاوے تو جنتی بغیر حساب کتاب۔ احسان وڈا احسان ہے اللہ تعالیٰ دا۔ اللہ تعالیٰ تے جتنے بھی ایسی احکامات منساں اللہ تعالیٰ سان اتنے ہی وڈے انعامات دے سن۔ حضور فرمایا کہ ہر بندے دا حساب ہو سی، توجہ کرنا۔ اس حدیث میں تم سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اور بغیر حساب کتاب تو جنت ہی ٹور جاسی، لیکن حضور فرمایا کہ ہر بندے دا حساب ہو سی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہر بندے دا حساب ہو سی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین جڑی ساڑے سارا دی ماما ہے، انہاں پوچھا حضور کول کہ یا رسول اللہ تسی کہتے ہو کہ او بندہ بغیر حساب کتاب تو جنت ٹور ویسی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب تے ہو سی، تسی آخر ہو حساب نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حساب ہونا ہے، میں سمجھاؤ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضور فرمایا سبحان اللہ کہ دیکھو عائشہ جڑا میں کہہ رہا نا حساب کتاب نہیں ہونا، او دا مطلب ہے وے اللہ تعالیٰ کو دا نامہ اعمال سے اللہ کو اچھا اے تیرا نامہ اعمال چل ٹھیک ہے جا، اے نامہ اعمال دا او دا حساب فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہو سی، اے مطلب کہ بس پیشی ہو گئی، ہاں اے تیرا چل ٹھیک ہے جا تو جنتی، چل ٹھیک ہے تو بھی جا، اے حساب۔ حضور فرمایا جدا حساب ہو گیا شروع ہو گیا بس او بندہ پھدے گیا، اللہ نو کون حساب دے سکتا؟ اللہ نو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تسی 5 ٹائم دی نماز، حضور فرماندے نے 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھسو میں تھوڑے تے 5 انعام کرساں۔ پہلا انعام رزق دی تنگی دور کر دیساں، دوسرا قبر دا عذاب ہٹا دیساں، اور تیسرا نامہ اعمال تن سجا تے دیساں، چوتھا پل صراط تو تن تیزی نال گزار دیساں، تے پنجواں بغیر حساب کتاب تے تن جنت وچ داخل کر دیساں۔ ہن دسو پیچھے کی بچدا ہے؟ دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی، بس تھوڑی جی ہمت کرنی پوندی۔ ساڑے شیخ صاحب نے فرمانا ہمت کر لیا کریں، ہمت کر لیا کریں۔ پوچھنا لائے نا ساجی نماز سے دل نہیں کرتا، بعد خشتان آمد یار اگلی پڑھ لسا یا کل تو شروع کر لسا، حضرت فرمان نے ہمت کر لیا کریں۔ جدو بندہ ہمت کردا نا اٹھ کے
اٹھ کے تو وڑ جا غسل خانے تو وضو کرنا شروع کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمت سے۔ میں تو عرض کی کہ جڑے بندے پانچ ٹائم دی نماز پڑھتے ہیں انہوں دی نماز رہ جائے، انہوں نے بڑی بے سکونی پڑھ پہ یار یہ نماز رہ تو جڑے پڑھتے نہیں انہوں کو ٹینشن نہیں، اور خیر جمعے بھی نہیں پڑھتے تھے، عیدیں بھی نہیں پڑھتے۔ اس واسطے اپنے آپ کو پانچ ٹائم کا نمازی بناؤ، تو دوسرا آپ ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہو، انشاءاللہ تھوڑی دنیا بھی بن جاسی، انشاءاللہ تھوڑی آخرت بھی بن جاسی۔ اللہ تعالیٰ محنت تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔